السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم 9th کلاس کی اسلامیات کا جو حدیث نمبر 2 ہم پڑھیں گے، تو پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا، علم کی طلب، علم کا حاصل کرنا، طلب کا مطلب جو ہے حاصل کرنا، چاہنا اور خواہش، یہ سارے اس کے طلب کے معنی ہیں۔ تو فرمایا کہ علم کا طلب کرنا فریضۃ علی کل مسلمین، علم کا حاصل کرنا فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب اس میں ایک بات جو ہے تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے جاننا، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، وہ علم ہے۔ مثلا کوئی پینسل ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، کوئی جو ہے وہ موبائل ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، یہ سارے کے سارے یہ لفظی مطلب علم کا۔ لیکن جو علم کا اصطلاحی مطلب ہے کہ علم کہتے کسے ہیں، کہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور آپ کی مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ اصل جو علم ہے کائنات کے اندر، وہ قرآن اور حدیث کا، یعنی وحی کا علم ہے، جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے نام پر نازل فرمایا۔ جو باقی جو دنیا کے علوم ہیں، ہم کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، ہم یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، ہم جو ہے انجینئرنگ کرتے ہیں، میڈیکل کالج کے اندر پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ بھی علم ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی ضروریات کے علم ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، ہم نے مکان کس طرح بنانے ہیں، ہمیں کوئی بیماری ہو جائے ہم نے اس کا کس طرح سے علاج کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہماری دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بالکل حاصل کرنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں بہت محنت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اصل جو علم ہے وہ ہے وحی کا علم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ وہ کون سا علم ہے؟ کہ وہ علم ہے کہ جس کو میں حاصل کر کے میں اللہ کو پالوں، اللہ کو راضی کر لوں، کہ ایسا علم، ان چیزوں کا علم، ان باتوں کا علم کہ جو باتیں میں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اصل علم جو ہے وہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، کہ وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ علم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کو ہم عمل کر کے، جن کے اوپر چل کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس کی روشنی کے اندر وہ دین کے مطابق زندگی گزار سکے، وہ اللہ کو راضی کر سکے، اس کو دنیا کے اندر آنے کا مقصد تو پتہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر وہ بہت بڑی ڈگری حاصل کر لے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئرنگ کر لے، کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، کچھ بھی بن جائے، وہ کوئی بہت بڑا آفیسر لگ جائے، بہت بڑا بزنس مین بن جائے، لیکن اسے دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی نہ پتہ ہو، اسے یہی نہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اسے یہی نہ پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، آپ نے زندگی کس طرح گزاری ہے، میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر کیا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس کا ہمارا پوری زندگی کے ساتھ، 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ صرف قرآن پاک کا پڑھ لینا اور اس کو ہم نے دیکھ کر ناظرہ پڑھ لیا بچپن کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا بس وہ نماز بچپن میں یاد کر لی اور ساری عمر وہی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہی بس جو ہے نا وہ ایک ہی پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر، دین ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور ایسا دین ہے جس میں بالکل کہ بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی کو بات ہوتا ہے نا، بندہ بہت بڑی بات کرتا ہے اور ایسے بس جو ہے نا وہ بہت لمبی لمبی باتیں کرتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا بہت عجیب سی بات کر دی، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق، ایسی بات نہیں۔ دین ہمارا اسلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر حکومت کرنے سے لے کر، اس کے اندر بادشاہت کرنے سے لے کر، پوری دنیا کا نظام سنبھالنے سے لے کر، ہمارے روز مرہ کے جو کام ہیں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے سے متعلق ہر طرح کے کام کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بارے میں گویا جس طرح ہوتا ہے نا چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ اتنا مکمل دین ہے، اور ہماری اس وقت کیفیت کیا ہے؟ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہم اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہیں، کیا ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پیغام دے کر گئے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے اور اس کو ہم حاصل بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیدار کر رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں کہ دیکھو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہمیں کھانا پینا ہے، کھانا پہ اگر انسان کھائے پیے نہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل فرض بھی اسے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کھانے پینے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس طرح قرآن اور حدیث کا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا جو علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کی زندگی کیسے تھی، ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہم کیسے زندگی گزاریں تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ اب اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کیا میں صبح سے لے کے رات تک جتنے بھی کہ میں کام کرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں اور گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں یا میں رہتی ہوں، تو اس کے اندر جو ہے کیا مجھے ان ساری باتوں کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا تھا؟ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم پوری زندگی گزار جاتے ہیں، 60-70 سال کی زندگی، اور ساری زندگی ہمیں یہی نہیں پتہ لگتا، ہم اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طرح کھایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا جو ہم روزانہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ کام ہم نے وہی کرنے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ہمیں کسی نے کوئی پکڑا نہیں، ہمارا دین سخت نہیں ہے، ہم نے وہی کام کرنے جو روزمرہ کے ہم کام کر رہے ہیں، ہماری ضروریات پوری کرنی ہے، کاروبار کرنے ہیں، ملازمت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح کیا تھا، اس طریقے کے مطابق کر دیں گے تو وہی دین بن جائے گا، وہی کام کرنے کے اندر، وہی ملازمت کرنے کے اندر ہمیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا جس کے مطابق وہ جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکے، یہ فرض ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی بات آپ نے پوچھنا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔